السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، تیرے رب کی جانب سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، خبردار تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اشارہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ سنایا ہے، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ معاملہ برحق ہے، یہ رب کی جانب سے ہے۔ خبردار اس معاملے میں کوئی شخص شک اور شبہے کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو حکم آیا ہے، اس کو من وعن بلا کسی چو چرا کے تسلیم کرنا ہے، یہی ایمان کہلاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فلا تکن من الممترین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں فلا تکن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے اس میں شک نہ کیجیے گا۔ اس میں اور اس کے بعد والی آیت سے ایک اہم قاعدہ و قانون ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ عقیدے یا عمل سے تعلق رکھنے والا جو مسئلہ دلائل سے ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف ہر قول کے بارے میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ باطل ہے۔ حق کیا ہے؟ جو دلائل سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے جو ثابت ہے وہ حق ہے۔ مزید کہتے ہیں اس پر جو بھی شبہہ وارد کیا جائے وہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، خواہ بندہ اس کا جواب تلاش کر سکے یا نہ کر سکے۔ شبہے کا جواب نہ دے سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یقینی بات قابل تنقید ہے، کیونکہ حق کے خلاف ہر بات باطل ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس شرعی قاعدے کی مدد سے انسان کے وہ بہت سے اشکال حل ہو جاتے ہیں جو اہل کلام اور اہل منطق کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کا جواب دے سکتا ہے تو وہ ایک زائد نیکی ہوگی، ورنہ اس کا اصل فرض یہی ہے کہ دلائل کے ساتھ حق کو واضح کرے اور اس کی طرف دعوت دے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فیصلہ قرآن نے دیا ہے یا اللہ رب العالمین نے سنایا ہے وہ برحق ہے، ایسا ہوا ہے، اور اس میں کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ آدمی سوچ سکتا ہے، انسان کے ذہن میں اعتراض اور شک و شبہ آ سکتا ہے، لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے فلا تکونن من الممترین، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، شک مت کرنا، یقین رکھنا
اس کو تسلیم کرنا، دل و جان سے اس کو ماننا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بنایا ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں نبی کو خطاب کیا گیا ہے، فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی کو ہے، لیکن دراصل امت کو سکھانا ہے، امت کو بتلانا ہے۔ خطاب نبی کو ہے، لیکن سکھانا اور تعلیم امتیوں کو ہے۔ نبی کیوں شک کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا، خطاب نبی کو دیا گیا، کیا نبی شک کریں گے؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء کرام شک نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں خطاب نبی کو ہے، لیکن امت کو بتلانا ہے، امت کو سکھانا ہے کہ وہ اس حقیقت کو مانے کہ رب کا جو فیصلہ آیا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، لیکن مقصود یہی ہے کہ رب کی جانب سے جو بھی فیصلہ آئے، شریعت کی جانب سے جو بھی فیصلہ آئے، شریعت کا جو بھی حکم آئے، دین کا کوئی بھی حکم آئے، خبردار اس میں کبھی کنفیوژن کا شکار مت ہونا۔ دین اور شریعت کی بات بالکل کلیئر ہے، دین میں جھول جھال نہیں ہے، دین اور شریعت کی تعلیمات بالکل کیا ہے؟ کلیئر ہے۔ ہمارے دین میں کوئی ڈاؤٹ فل، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ہمارا دین بالکل آسان ہے، بالکل کلیئر ہے۔ تو دین اور شریعت کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں شک اور شبہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل صاف ستھرا دین دیا ہے، اس دین کو ہمیں تسلیم کرنے اور اس کے مطابق چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔